بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 101 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بقیہ احادیث۔ چونکہ غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہمارا باب اور ہماری گفتگو جاری تھی، اس میں کچھ احادیث باقی ہیں اور ان پر کچھ کلام بھی ہونا ہے، تو اس لیے آئیے پہلے احادیث مبارکہ کی قرأت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کی تشریح ہوگی وہ بھی آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ تو اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب ان ابا امامۃ بن سہل بن حنیف اخبره ان مسکینۃ مرضت فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فأذنوني بها قال فأوتي بجنازتها ليلا فكرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم آمركم أن تؤذوني فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهنا أن نخرجك ليلا أو نوقظك قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها فكبر 4 تکبیرات۔ جی، یہ ایک طویل حدیث پاک تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے روایت کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے یہ خبر دی کہ سکینہ نامی صحابیہ بیمار ہو گئیں، تو نبی علیہ السلام کو ان کی بیماری کا بتایا گیا۔ تو راوی یہ کہتے ہیں کہ مساکین کی عیادت کرنا اور ان کے بارے میں پوچھتے رہنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی مبارک عادت تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ عورت انتقال کر جائے تو مجھے ضرور اس کی اطلاع کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ عورت انتقال کر گئی اور اس کا جنازہ تیار ہو گیا تو وہ وقت رات کا تھا، اور صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو اس میت کی خبر دینا وہ اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل آئے گا۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے تمہیں اس کے مرنے کی خبر دینے کو نہیں کہا تھا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو اطلاع کرنا یا آپ کو بیدار کرنا اس وقت میں مناسب نہیں سمجھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام آپ باہر تشریف لائے اور اس کی قبر پر پہنچے تو لوگوں نے صفیں باندھی، آپ نے قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہی۔ قال محمد وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة 4 تكبيرات ولا ينبغي أن يصلى على جنازة قد صلي عليها وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كغيره ألا يرى أنه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور فليست كغيرها من الصلوات وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی یہی ہے
کہ نماز جنازہ کی جو تکبیریں ہیں وہ 4 ہیں، اور کسی میت کی جب ایک دفعہ نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہو تو دوبارہ اس کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی وہ بے مثل ہیں، وہ دوسروں کی طرح نہیں ہیں۔ کیا معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ مدینہ منورہ میں ادا فرمائی، حالانکہ اس کا انتقال وہ حبشہ میں ہوا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی نماز جنازہ ادا فرمانا بوجہ برکت اور طہارت کے ہوتا ہے، اس لیے آپ کی نماز دوسروں کی نماز جیسی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو اب یہ حدیث کا سلسلہ تو یہاں پر مکمل ہوا، تو اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو احناف کا مذہب بیان کیا وہ بھی یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ تو اس حدیث سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول وہ 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کی صرف 4 تکبیریں ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جانے کے بعد دوبارہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس دوسرے مسئلے سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہی بات ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ پڑھنے کی کیا حکمت تھی؟ تو اس کی حکمت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بیان فرما دی کہ آپ کا ایسا کرنا وہ صرف برکت اور طہارت کے لیے تھا، یعنی جس میں کوئی دوسرا آپ کی مثل نہیں ہو سکتا، اور وہ اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے لیے دوبارہ نماز جنازہ کا جواز ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کی تفصیل ایک دوسری حدیث جسے امام بہقی نے رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی عورت جو مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی تو اس کا انتقال ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی دن نہ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ تو انتقال کر گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو اب اس میں مزید لکھا کہ حضرت حماد نے خبر دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ثابت نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبروں میں اندھیرا بھرا ہوا تھا اور اہل قبور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے تمام قبور کو وہ نور سے منور فرما دیا۔ تو یہ ایک حدیث آپ نے اس حوالے سے سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز پڑھنا یہ کس قدر باعث برکت تھا۔ دوسری حدیث بھی امام بہقی ہی روایت کرتے ہیں ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ بالکل نئی قبر کے قریب سے گزر ہوا جس میں ابھی ابھی کوئی دفنایا گیا تھا، تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ام محجن کی قبر ہے جو مسجد سے کوڑا کرکٹ وغیرہ وہ صاف کیا کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ تو حاضرین نے عرض کیا کہ حضور آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو جگانا وہ مناسب نہیں سمجھا۔ تو فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، بے شک میرا کسی کو مرنے والے پر نماز جنازہ ادا کرنا ان کے لیے ان کی قبروں میں نور ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے خود وہ مسئلہ اپنے سری الفاظ سے بتا دیا جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک احناف کی صورت میں بیان کیا ہے۔
اچھا، اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اور اس کو مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت یزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا گیا کہ ان سے مروی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں چلتے چلتے جب جنت البقیع میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک نئی قبر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ فلاں عورت کی قبر ہے، تو آپ نے اسے پہچان لیا اور پھر فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ قیلولہ فرما رہے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع کرنا وہ مناسب نہ سمجھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، تم میں سے جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو جب تک میں بنفس نفیس تم میں موجود ہوں تو مجھے ضرور اطلاع کر دیا کرنا، کیونکہ کسی میت پر میرا نماز ادا کرنا اس کے لیے رحمت ہے۔ تو اب مزید یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی تھی اس کی تائید میں آپ اس روایت کو دیکھ لیں تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی میت پر نماز جنازہ ادا فرمانا یہ دراصل برکت اور نورانیت کے لیے تھا، تو بات ان کی اپنی طرف سے یہ والی نہیں تھی کہ کوئی اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات کی دی ہو، بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے فرمانبردار سنے کہ آپ کے ارشادات کے تحت یہ بات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ ان کا نماز جنازہ پڑھانا وہ کچھ اور معنی رکھتا ہے، اور آج کل کوئی آ کے کہے جی کہ نہیں میں بھی دوبارہ پڑھاؤں گا تو اس کو یہ اجازت نبی علیہ السلام پر قیاس کرتے ہوئے نہیں دی جائے گی کہ اس میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں عظمتوں میں بڑا فرق ہے، یہ ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا قول جو تھا وہ دراصل احادیث کا نچوڑ ہے۔ اور اب جو ہے ایک دوسرے مسئلے کی طرف توجہ ہماری جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، یعنی میری مراد اس سے وہ نماز جنازہ کی تکبیروں کے حوالے سے۔ تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ کی جو تکبیریں ہیں وہ صرف 4 ہیں، اور حدیث مبارکہ میں 4 سے زائد تکبیرات کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر آخری عمل دیکھا جائے تو وہ 4 تکبیرات کے حوالے سے ہی ہے، اور اس حوالے سے بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو 4 تکبیرات کے حوالے سے وہ اپنی دوسری کتاب الآثار میں وہ بالتفصیل بیان کی ہے۔ وہاں آپ ایک روایت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد سے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ بات سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف تک نماز جنازہ کی 5، 6 اور 4 تکبیریں پڑھی جاتی تھی، یعنی اس میں مختلف اقوال تھے اور مختلف صحابہ کرام کے اس حوالے سے اعمال تھے کہ کوئی 4، کوئی 5، کوئی 6 یہ پڑھی جاتی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی طریقہ رہا، تو ان کے وصال تک پھر یہی چلتا رہا، یعنی پہلے خلیفہ کے وصال تک یہی چلتا رہا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب جو دوسرے اسلام کے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کی خلافت کے دوران بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اب انہوں نے فرمایا کہ اے جماعت صحابہ، جب تم اختلاف کرو گے تو بعد والے لوگ تو خود بخود اختلاف میں پڑ جائیں گے، تو لوگوں کے لیے دور جاہلیت کے قریب جو ہے کیونکہ ابھی وہ قریب ہی گزرا ہے تو تم اس طرح نہ کرو، بلکہ کسی ایک بات پر متفق اور جمع ہو جاؤ تاکہ بعد والے بھی اسی پر متفق رہیں۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم نے یہ تجویز دی، اور پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے مل کر یہ سوچا کہ نبی علیہ السلام کی وصال فرمانے سے پہلے آخری نماز جنازہ آپ نے کیسے اور کتنی تکبیروں سے ادا فرمائی، تو ہم بھی اسی پر اتفاق کرتے ہیں، تو اس کے سوا جتنے بھی انداز ان کو چھوڑ لیں گے۔ تو جب صحابہ کرام نے غور کیا تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جو آخری نماز جنازہ کی ادائیگی جو ادا فرمائی تھی وہ 4 تکبیروں کے ساتھ تھی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ پھر اسی پر ہمارا بھی عمل ہے اور یہی امام اعظم کا بھی قول ہے۔ تو اب کوئی 5 تکبیریں پڑھتا ہے یا 6 تکبیریں پڑھتا ہے تو اگرچہ ان کی بھی روایات ملتی ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں
جو طے ہوا صحابہ کرام کا باہم وہ 4 تکبیروں پر اتفاق تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے جو آخری عمل تھا وہ 4 تکبیروں کے حوالے سے ہی تھا۔ تو احناف کا جو مذہب ہے وہ بالکل جو ناسخ چیز ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، ہم منسوخ پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔